السلام علیکم ناظرین و سامعین، آج میں یوٹیوب چینل پہ اپنے تیسرے پروگرام کے ساتھ آپ کی حاضر خدمت ہوں۔ آج کے اس پروگرام میں پچھلے 2 پروگراموں میں جو فیڈ بیک آیا ہے میرے لیے، میں اس کے بارے میں تھوڑا بہت آپ سے مشورہ کر لوں اور گوشہ گزار کروں کہ جو لوگوں کی فیڈ بیک آئے ہیں اس میں انہوں نے مجھے کچھ نصیحتیں بھی کی ہیں، کچھ کرٹیسزم کا بھی میں شکار ہوا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے کہا آپ جب بول رہے ہوتے ہیں تو آپ اسکرپٹ لے کے بولیں، کیونکہ جب آپ بولتے ہیں تو آپ کی سانس کی یہ وہ، تو اس پہ میں نے بتایا ان لوگوں کو بھائی دیکھو مجھے ہے لنگس فائبروسس اور مجھے سروائیکل بھی، جس کی وجہ سے میں اور اسکرپٹ پر میں پڑھ کر بول نہیں سکتا، میں ایکسٹمپوری بول سکتا ہوں۔ تو آئی ہوپ دیٹ یو پیپل ول بیئر می آؤٹ کہ یہ میری ایک پرابلم ہے جس کو میں ٹھیک نہیں کر سکتا۔ اب آتے ہیں ہم اپنے آج کے ٹاپک پر۔ آج ہم نے ٹاپک لیا ہے پاکستان۔ اس وقت پاکستان کی کیا صورتحال ہے، اندرونی طور پہ، بیرونی طور پہ پاکستان کن مشکلات میں گھرا ہوا ہے، پاکستان کیا کر رہا ہے اور کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کر پا رہا ہے۔ یہ کافی لمبا یہ بھی ٹاپک ہے، میں بھی آپ کو صرف ہر چیز کے ہر سبجیکٹ پہ اپنے پروگرام میں بیک گراؤنڈر دے رہا ہوں، تھوڑا بہت دے رہا ہوں، تو یہ بہت ڈیٹیلڈ ہے۔ اس میں ابھی ہم نے تو اب چلنا ہی ہے، اب جب شروع کیا یہ کام تو انشاءاللہ میری تو خواہش ہے میں چلتا رہوں، باقی آپ لوگوں کے اوپر ہے کہ آپ لوگوں کی لائکس اور کرٹیسزم اور کا میں ویلکم کروں گا، بالکل اس سے میرے میں بہتری ہی آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں آج کے اس پروگرام کے ساتھ۔ پاکستان کو بنے ہوئے 70 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ 70 سال پہلے جو پرابلم تھی آج بھی وہی پرابلم ہے۔ 35 سال کی میری صحافت کے دور میں جب میں صحافت میں انٹر ہوا تھا، اس وقت جو پاکستان کی یا کراچی کی یا اسلام آباد کی یا لاہور کی پرابلمس تھیں آج بھی اتنی ہی ہیں، کوئی فرق ہی نہیں آ رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم نے تاریخ سے سبق ہی نہیں سیکھا۔ وی ہیو ٹیکن نو لیسن فرام دا ہسٹری، وی شوڈ ہیو ٹیکن دیٹ، لیکن اب چلیں وہ نہیں ہوا۔ آج ہمارا ملک جو ہے اس کو بہت لاتعداد بیماریاں لگ گئی ہیں، علاج ہے کیا نہیں جا رہا ہے۔ اندرونی طور پہ ہم ایک دوسرے سے دستے گریباں ہیں، کبھی ہم مسلک کی بنیاد پہ لڑ جاتے ہیں، کبھی ہم زبان کی بنیاد پہ لڑ جاتے ہیں، کبھی ہم صوبائیت کی بنیاد پہ لڑ جاتے ہیں۔ مختلف وجوہات ہوتی ہیں ہماری لڑائیوں کی، کبھی 2 کو تیسرا لڑوا دیتا ہے، کبھی ہم مذہب کے نام پہ کسی کو واجب القتل قرار دے دیتے ہیں، کسی کو ہم ملک دشمن قرار دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ۔ اور سیدھی بات اللہ کا فرمان ہے کہ جس ملک میں انصاف نہیں ہم اس ملک کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اب یہاں یہ کوئی بولتا ہی نہیں ڈرتا ہے کہ بولیں گے تو ملک دشمن ہو جائے۔ ارے بھائی اللہ کا فرمان ہے، ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں اگر انصاف ہے تو ہمارا فیوچر تابناک ہوگا، اگر ہمارے ملک میں انصاف نہیں ہے تو ہمارا فیوچر ڈارک ہوگا، سمپل ایز دیٹ۔ اب اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، 2+2 4 ہے، سیدھی بات ہے۔ تو میرے جو کہنے کا مطلب ہے آج کے اس پروگرام میں کہ ہمیں ہوش کے ناخن لینا چاہیے، ہمیں وہ اسٹیپس لینے چاہیے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کا اس وقت کوئی نہیں اس دنیا میں، ہم آپس میں ایک نہیں ہیں، باہر والے ہمارے دشمن ہیں۔ پوری دنیا اس وقت پاکستان اینٹی پاکستان ہے، دے ڈونٹ وانٹ ٹو سی پاکستان فلرش۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ان کو سرو کر رہے ہیں، بجائے ان کے اس پروگرام میں سرو کیسے کر رہے ہیں؟ ہم وہ باتیں ہمارے یہاں ہو جاتی ہیں جانے انجانے جو ان کے الزام ہوتے ہیں وہ ہم پہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں کم از کم پہلے اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں، اور ہاؤس ان آرڈر کا مطلب کوئی بہت بڑی چیزیں نہیں، ہم آپس میں انصاف سے کام لیں، ہم شہریوں کو اپنے انصاف دیں، ان کے اندر جو بھی احساس محرومی ہے وہ ہم دور کریں۔ دین کی بات ہے کہ بھائی آبادی بڑھ جائے تو شہر بڑھا لو۔ ہمارے یہاں 70 سال پہلے جو یہاں کا سچویشن تھی وہی آج بھی ہے، ہم کرتے ہی نہیں ہیں، ایک دوسرے کو برداشت ہی نہیں کر رہے ہیں۔ ارے بھائی آپ اس کا حل جو میری نظر میں، آج میں چھوٹا پروگرام کروں گا، زیادہ نہیں، پھر اس کے اوپر آگے بہت بڑی باتیں ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے دنیا میں ہم انوانٹیڈ ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے دوست بس دکھاوے کے تو دوست ہیں، میں نہیں سمجھتا کبھی ہمارے کسی دوست نے ہمارے برے وقت پہ ساتھ دیا۔
ہمیشہ ہمیں دھوکے ہی ملے. اس کی وجہ ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں. ہم کو بہت کچھ لرن کر لینا چاہیے تھا, سیکھ لینا چاہیے تھا, لیکن ہم نے تو اپنے ملک کو تباہ کر دیا. اب بچانے کا کیا راستہ ہے؟ سمپل ہے کہ آپ محرومیاں دور کریں, انصاف سے کام لیں. 2 چیزیں ہیں. اگر یہ 2 چیزیں ہمارے ملک کے ارباب اختیار جو ہیں, ارباب اقتدار جو ہیں, وہ اگر اس پہ آ جائیں, آج بھی آ جائیں, دیر از نیور ٹو لیٹ. آپ آج سے شروع کر دیں کہ آج سے تہیہ کر لیں کہ بھائی اب ہم یہ نہیں کریں گے سندھی مہاجر پنجابی پٹھان, ہم یہ کوٹا شوٹا نہیں کریں گے, ہم میرٹ کا سسٹم لاگو کریں گے, ہم انصاف سے کام لیں گے. اب بتائیے کوٹا سسٹم عمران خان نے بھی آ کے کر دیا, فائدہ کیا ہو ان میں اور پچھلے لیڈرز میں؟ انہوں نے بھی وہی آپ کے کام کر دیا. انہوں نے تو انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے کر دیا, میں نے سنا. تو اب یہ کیا ہے؟ اس سے دوریاں بڑھیں گی, گھٹیں گی نہیں. آپ کام وہ کریں جس سے لوگ قریب آئیں. آپ لوگوں کو دور کر رہے ہیں. اچھا, اب جب دور کر رہے ہیں اور پھر چاہتے ہیں کہ ملک بھی ترقی کرے, ملک میں امن و امان بھی ہو, دیٹ از ناٹ پاسبل, ہے نا. ایز یو سو سو شیل یو ریپ. آپ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے. تو میں آج, کیونکہ اس وقت پاکستان بڑے ٹرموائل میں, ہاٹ واٹرز میں, بڑا کرٹیکل جنکچر ہے یہ پاکستان کو اس وقت اپنے مستقبل کا فیصلہ بہت سیریسلی, سنسیئرلی, آنیسٹلی, امپارشل ہو کے کرنا پڑے گا, نیوٹرل ہو کے, کہ ہمیں اس ملک کو کیسے بچانا. بہت آسان ہے بچانے کے 1000 طریقے ہیں. بس پہلے ہم اپنے آپ کو بچانے کا تہیہ تو کر لیں. ہم یہ تو کر لیں کہ ہم آج سے سنسیئر ہو گئے, آج سے ہم آنیسٹ ہو گئے, آج سے ہم جو بھی پلان کریں گے, جو بھی پالیسی بنائیں گے, وہ عوام کے لیے ہوگی, خواص کے لیے نہیں ہوگی. وہ اس ملک کے لیے ہوگی, وہ اپنے ٹھیکیداروں کے لیے نہیں ہوگی جو بیک گراؤنڈ میں ہوتے ہیں, جن کی پالیسی ہم تو کر رہے ہوتے ہیں. میں یہاں بیٹھا ہوں, مجھے لوگوں نے بہت کہا, میں نے کہا میں یہاں پہ کوئی خبریں دینے نہیں آیا ہوں, میں کسی کی ٹانگ کھینچنے نہیں آیا ہوں, میں کسی کی پگڑی اچھالنے نہیں آیا ہوں, میں کسی کے پیرول پہ نہیں ہوں, میں کسی کے لیے نہیں کام کرتا ہوں, نہ کیا ہے نہ کروں گا. اپنی دال روٹی میں مست ہوں. 35 سال کے بعد آج بھی میں کرائے کے مکان میں رہ رہا ہوں. اسی لیے رہ رہا ہوں کہ میں اپنا قلم نہیں بیچ سکتا, اپنی آواز نہیں بیچ سکتا. تو ایسا نہیں کہ ایسا نہیں ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ آپ ڈٹرمنیشن کے ساتھ ایک کام کریں, اور جب آپ سنسیئرٹی کے ساتھ کوئی کام کریں گے تو قدرت آپ کی مدد کرتی ہے. تو آج صرف اتنا ہے میرے لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ اب ہوش کے ناخن لے لیں. بہت برے ٹائم سے گزر رہے ہیں. اب آپ کے سامنے کیا بتاؤں, انٹرنیشنلی آپ کتنے ویک ہو گئے, ہمیں آئسولیشن کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. ہمارے جو 2-4 ہوتے ہیں جن پہ ہم ٹرسٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے دوست ہیں, آگے آ کے آپ دیکھیے گا وہ بھی آپ کے دوست نہیں رہیں گے اگر اسی طرح ہم کنٹینیو رہے جیسا ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے. تو ابھی بھی یہ ہے کہ وہ ہے نا علامہ کا ایک شعر کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات, تو جھکا جب غیر کے آگے تو من تیرا نہ تن, تو میرا نہ بنتا نہ بن اپنا تو بن. تھینک یو فار ٹوڈے. انشاءاللہ پھر اس کے اوپر بہت ڈیٹیل ہے, بہت آگے بات ہوگی. والسلام. پاکستان زندہ باد.